السلام علیکم ویورز، آج ہم شروع کرتے ہیں چیپٹر 12 کے نومیریکلز، لیکن حسب روایت میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ جب بھی رات کو ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ستارے جگمگاتے رہتے ہیں اور ٹوینکل کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر کوئی انسان چاند پر پہنچ جائے اور اوپر آسمان کو دیکھے تو کیا اسے ستارے ٹوینکل کرتے نظر آئیں گے یا نہیں؟ تو ویورز، آپ نے سوچ کر اس کا جواب ڈھونڈنا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نومیریکل نمبر فرسٹ ہے: A battery has an EMF of 12.8 volt and supplies a current of 3.2 ampere. What is the resistance of the circuit? How many coulombs leave the battery in 5 minutes? First of all, you write the data given the question. V equals to 12.8 volts, I equals to 3.2 ampere, and time is 5 minutes. Minute کی جگہ پہ آپ لگا لیں 60 سیکنڈز، تو ملٹیپلائی کر کے 300 سیکنڈز بنتے ہیں۔ اس طرح ہمیں جو معلوم کرنا ہے وہ ہے ریزسٹنس آف دا سرکٹ اور چارج دیٹ لیو دا بیٹری ٹورڈز دی سرکٹ۔ سو فار سولوشن وی یوز اومس فارمولا، اومز ایکویشن from which we can write R equals to V by I, plugging the value of V and I, so 12.8 divided by 3.2. Its division results 4 ohms. Resistance equals to 4 ohms. Now to calculate the quantity of charge leaving the battery, so for this we use current equation, I equals to Q by T, cross multiply, we get Q equals to IT. اب I اور T کی ویلیوز دی گئے ہیں، لہٰذا یہاں پہ پلگ کر کے چارج کی ویلیو نکالنا ہے۔ تو I کے لیے ویلیو ہے 3.2 اور ٹائم کے لیے 300 ملٹیپلائی کر کے 960 کولمز آتا ہے۔ تو اس طرح بیٹری میں سے جو چارج لیو کرتا ہے سرکٹ کے لیے وہ ہے 960 کولمز۔ کویشچن نمبر 2 ہے: ٹو لائٹ bulbs designed for 120 volts use rated at 40 watt and 60 watt. Which light has the greater filament resistance and why? تو یہاں پر دو بلب دیے گئے ہیں جو 120 وولٹ پر چلتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور دونوں بلبس کے پاورز 40 واٹ اور 60 واٹس ہیں۔ تو آگے ہم نے معلوم کرنا ہے کہ کس بلب کا ریزسٹنس زیادہ ہوگا۔ پہلے ڈیٹا لکھتے ہیں۔ V equals to 120 volts, P1 equals to 40 watt اور P2 equals to 60 watt. تو ریکوائرڈ ہیں، ہمیں معلوم کرنا ہے R1 اور R2 پہ دونوں کا کمپیریزن کریں گے، اسے پتہ چلے گا کہ کون سا رجسٹر بڑا ہے، جس کی ریزسٹنس زیادہ ہے، اور کون سا ریزسٹنس میں کم ہے۔ تو اس کی سولوشن کے لیے آپ نے پاور فارمولا لگانا ہے، P equals to V square by R، اور پھر ری ارینج کر کے R equals to V square by P۔ تو بلب فرسٹ کے لیے آپ نے لکھنا ہے R1 equals to V square by P1۔ اب V اور P1 کی ویلیو کو یہاں پر پلگ کر دے، 120 اسکوائر ڈیوائڈیڈ بائی 40۔ اب سمپلیفیکیشن کے بعد ہمیں R1 equals to 484 ohms ملتا ہے۔ تو دوسرے بلب کے لیے آپ نے لکھنا ہے R2 equals to V square by P2۔ تو اب یہاں پر V اور P2 کی ویلیو کو لگانا ہے، 120 اسکوائر ڈیوائڈیڈ بائی 60۔ تو اس کی بھی سمپلیفیکیشن کر کے R2 آپ کو ملے گا، ویلیو ملے گا 242 ohms۔ اب R1 کو R2 سے ڈیوائڈ آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے R1 کو R2 سے، تو 484 ڈیوائڈیڈ بائی 242، اور پھر ڈویژن کے بعد ہمیں ملتا ہے R1 بٹا R2 ایکولس ٹو 2۔ تو اس طرح R1 ریشو R2 برابر ہے 2:1۔ تو پہلا جو رجسٹر ہے اس کی ریزسٹنس زیادہ ہے اور دوسرا جو ہے اس کا رجسٹنس کم ہے۔ حالانکہ پہلے کا جو پاور ہے وہ کم ہے لیکن رجسٹنس زیادہ ہے، دوسرے کا پاور زیادہ ہے لیکن ریزسٹنس کم ہے۔
نیکسٹ ہے کویشچن نمبر 3. A carbon electrode has a resistance of 0.125 ohm at 20 degrees centigrade. The temperature coefficient of carbon is minus 0.0005 at 20 degrees centigrade. What will be the resistance of the electrode at 85 degrees centigrade? تو پہلے ڈیٹا لکھتے ہیں. R equals to 0.125 ohms اور پہلا جو ٹیمپریچر ہے وہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ اور فائنل جو دیا گیا ہے وہ ہے 85 ڈگری سینٹی گریڈ. پہلے دونوں ٹیمپریچرز میں ڈیفرنس معلوم کر دے تو ڈیلٹا ٹی ایکوز ٹو 85 مائنس 20 ایکوز ٹو 65 ڈگری سینٹی گریڈ اور جو الفا ٹیمپریچر کوفیشنٹ آف ریزسٹنس فار کاربن الیکٹروڈ دیا گیا ہے وہ ہے مائنس 0.0005 ڈگری پر ڈگری سینٹی گریڈ. اب ریکوائرڈ ہے ریزسٹنس آف دا کاربن الیکٹروڈ معلوم کرنا ہے. اس کے لیے آپ نے ریلیشن لگانا ہے R ایکوز ٹو R ناٹ انٹو 1 پلس الفا ڈیلٹا ٹی. تو R ناٹ کی ویلیو یعنی جو انیشیل ریزسٹنس ہے وہ دیا گیا ہے وہ 0.125 اوم ہے اور پھر بریکٹ میں 1 پلس الفا کی ویلیو مائنس 0.0005 اور ڈیلٹا ٹی کے لیے ویلیو لگانا ہے 65. تو اس طرح اب آگے سمپلیفائی کر دے اور فائنل آپ کو سلوشن ملے گا R ایکوز ٹو 0.18 ohms. تو ویورز یہ ہے کویشچن نمبر 3. آگے چلتے ہیں کویشچن نمبر 4 کی طرف. نمبر 4 ہے کیلکولیٹ دا ریزسٹنس آف وائر 10 میٹر لانگ دیٹ ہیز ڈائمیٹر آف 2 ملی میٹر, ریزسٹیوٹی 2.63 انٹو 10⁻² ohms میٹر. تو آئیے پہلا آپ نے ڈیٹا لکھنا ہے. تو L ایکوز ٹو 10 میٹر, ڈائمیٹر ایکوز ٹو 2 ملی میٹر. ڈائمیٹر کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن ریڈیس ہم معلوم کرتے ہیں اس لیے ریڈیس ڈائمیٹر کے ہاف ہوتا ہے D/2 کرتے ہیں. تو 2 ملی میٹر ڈیوائڈیڈ بائی 2 ایکوز ٹو 1 ملی میٹر اور رو ریزسٹیوٹی جو دیا گیا ہے وہ ہے 2.63 10⁻³ اوم میٹر. آگے ہمیں جو معلوم کرنا ہے وہ ہے ریزسٹنس آف دا وائر. تو اس کے لیے سلوشن کچھ اس طرح ہوگا کہ ڈیٹا سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے لگانا ہے ایکویشن R ایکوز ٹو رو ایل بائی اے اور اے کی جگہ پہ پائی R اسکوائر. لیکن چونکہ یہاں پر ڈائمیٹر دیا گیا ہے تو اگر آپ رو ایل بائی پائی R اسکوائر فارم استعمال کرتے ہیں تو بھی صحیح ہے. اگر آپ ریڈیس کو فارمولے میں ڈائمیٹر میں کنورٹ کرتے ہیں D/2 لگاتے ہیں تو بھی یہ ایکویشن آپ کو جواب صحیح دے گا. تو اس لیے D/2 لگا کے سمپلیفائی کرنے کے بعد پھر آپ کو ملتا ہے 4 رو ایل بائی پائی ڈی اسکوائر اور آپ پلگنگ دا ویلیوز کر دیں اور پھر سمپلیفیکیشن کے بعد آپ کو ریزسٹنس ملتا ہے R ایکوز ٹو 0.0838 ohms. کویشچن نمبر 5 ہے a typical 12 volt automobile battery has a resistance of 0.012 ohms. What is the terminal voltage of this battery when the starter draws a current of 100 amperes? Calculate R P epsilon P at the resistor external resistor and P at the internal resistor. تو پہلے ڈیٹا لکھتے ہیں جو دیا گیا ہے کویشچن میں وہ ہے وولٹیج ایکوز ٹو یعنی EMF ایکوز ٹو 12 وولٹ, انٹرنل ریزسٹنس 0.012 ohms, کرنٹ جو بیٹری سے فلو کرتا ہے وہ ہے 100 ایمپیئر. اب ریکوائرڈ ہیں ٹرمینل ویلاسٹی, ریزسٹنس دیٹ از ایکسٹرنل رجسٹر کی ریزسٹنس, پھر بیٹری کی پاور معلوم کرنی ہے اور پاور یوزڈ ایٹ دا ایکسٹرنل رجسٹر وہ معلوم کرنا ہے اور پھر پاور ایٹ دی انٹرنل رجسٹر وہ بھی معلوم کرنا ہے. پھر آتے ہیں ہم سلوشن کی طرف. پہلے ٹرمینل ویلاسٹی معلوم کرتے ہیں VT ایکوز ٹو EMF مائنس IR. تو EMF کی جگہ پر میں نے یہاں پر وولٹیج V استعمال کیا ہے, اس کی جگہ پہ آپ 12 لگا لیں مائنس کرنٹ کی جگہ پہ 100 اور انٹرنل رجسٹنس کے لیے 0.012. آپ سمپلیفائی کر کے فائنل رزلٹ ٹرمینل ویلاسٹی کے لیے 10.8 volts. آگے ہم رجسٹر معلوم کرتے ہیں. تو ایکسٹرنل جو رجسٹر ہے لوڈ جو رجسٹر ہے وہ معلوم کرنا ہے, اس لیے آپ نے اومز لا اپلائی کرنا ہے. R ایکوز ٹو VT ڈیوائڈیڈ بائی I
اب وی ٹی ٹرمینل ویلاسٹی کی ویلیو ہم نے ابھی معلوم کی ہے، وہ ہے 10.8 ڈیوائڈیڈ بائی کرنٹ کے لیے ویلیو 100 ہے، ڈویژن کے بعد ہمیں جو رزسٹر ملتا ہے وہ ہے 0.108 اومس۔ اب ہم آگے وہ جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ معلوم کرتے ہیں، وہ ہے سورس کا پاور۔ تو سورس کے لیے ہاں آپ نے لکھنا ہے، بیٹری کے لکھنا ہے پی ایکوز ٹو آئی ایپسلان، اور اس کی جگہ پہ آپ لکھ سکتے ہیں پی ایکوز ٹو آئی وی، وی وولٹیج آف دا بیٹری کے لیے تو 100 جو کرنٹ ہے وہ پٹ کر لیں، اور پھر جو ای ایم ایف آف دا بیٹری ہے 12 واٹ وہ بھی پٹ کر دیں ملٹیپلائی کر کے، جو بیٹری کا پاور ہے وہ ہمیں ملتا ہے 1200 واٹ۔ اب آگے رجسٹر جو ایکسٹرنل رجسٹر ہے، لوڈ رجسٹر ہے، اس پر ہم پاور لاس یا پاور کا جو استعمال ہے وہ معلوم کرتے ہیں کہ کتنا پاور لوڈ رجسٹر استعمال کرے گا۔ پی ایکوز ٹو آئی اسکوائر آر، آئی کی ویلیو پٹ کر دے اسکوائر کر کے، پھر آر کی ویلیو 0.108 سمپلیفائی کر کے 1080 واٹ پاور یہ ایکسٹرنل رجسٹر استعمال کرتا ہے۔ پھر پاور جو انٹرنل رجسٹر یوز کرتا ہے وہ پی ایکوز ٹو آئی اسکوائر انٹو اسمال آر، آئی کی ویلیو پٹ کر دے، اور پھر جو انٹرنل رجسٹنس ہے وہ بہت کم ہے 0.012، سمپلیفائی کر کے پاور ایٹ دا جو انٹرنل رجسٹر ہے وہ 120 واٹ آپ کو ملتا ہے۔ Question number 6 ہے 10 watt resistor has a value of 120 ohms. What is the rated current through the resistor؟ تو یہاں بھی ڈیٹا آپ پہلے لکھ لیں۔ پاور جو رجسٹر کا ہے 10 واٹ، اور ریزسٹنس آف دا جو رجسٹر ہے وہ ہے 120 ohms۔ اب ہم نے کرنٹ معلوم کرنا ہے، تو کرنٹ کے لیے آپ نے پاور کا ریلیشن یوز کرنا ہے، کیونکہ ڈیٹا میں پی آر دیا گیا ہے اور آئی معلوم کرنا ہے، تو ایزیلی آئی ایکوز ٹو پی ایکوز ٹو آئی اسکوائر آر سے اس کی ویلیو اب ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ آئی اسکوائر ایکوز ٹو پی بائی آر، ہمیں ریلیشن ملتا ہے ویلیوز پلگ کے پاور کے لیے آپ نے 10 لگانا ہے، اور ریزسٹنس کے لیے 120، تو آپ ڈویژن کر کے آپ کو ملتا ہے 0.0833، اور پھر اس طرف اسکوائر ہے تو اسکوائر روٹ لے کے پھر آئی کے لیے آپ کو ملتا ہے آنسر I equals to 0.288 ampere۔ Question number 7 ہے a resistor of 50 ohms has a potential difference of 100 volt DC across for 1 hour. Calculate power and energy۔ سو پہلے ڈیٹا لکھتے ہیں، R equals to 50 ohms، V equals to 100 volt، اور ٹائم جو دیا گیا ہے وہ 1 hour، تو سیکنڈ میں کنورٹ کر دے 36 ہنڈریڈ۔ اب ریکوائرڈس ہیں پاور معلوم کرنا ہے، اور پھر انرجی بھی جو یہ رجسٹر استعمال کرتا ہے وہ معلوم کرنا ہے۔ تو پاور جو یہ رجسٹر یوز کرتا ہے اس کے لیے فارمولا پی ایکوز ٹو وی اسکوائر بائی آر، اور وی کی جگہ پہ 100، اس کے اوپر اسکوائر فارمولے کا، اور نیچے ریزسٹنس کے لیے 50 اوم ہے۔ تو اب سمپلیفیکیشن کے بعد پاور جو رجسٹر یوز کرتا ہے وہ ہے 200 واٹ ان این آور، اور دوسرا جو پارٹ ہے اس میں انرجی معلوم کرنا ہے۔ تو انرجی کے لیے آپ نے لکھنا ہے W ایکوز ٹو وی اسکوائر ٹی ڈیوائڈیڈ بائی آر، اور پھر ویلیوز پلگ کر کے آپ نے حاصل کیا جو آنسر ہے وہ ہے 0.72 10 پاور 6 جوز، لیکن یہاں پہ 10 پاور 6 کی جگہ پہ پریفیکس یوز کر سکتے ہیں، وہ ہے میگا۔ تو اس طرح جو رجسٹر انرجی یوز کرتا ہے وہ ہے 0.72 میگا جول۔ Question number 8 ہے calculate the current through a single loop circuit, a voltage equals to 120 volts, load resistance equals to 1000 ohms, and internal resistance equals to 0.01 ohms۔ پہلے ڈیٹا لکھتے ہیں، وہ ہے voltage equals to 120 volts، load resistance 1000 ohms، اور internal resistance 0.01 ohms۔ ریکوائرڈ ہے کہ جو کرنٹ بیٹری سے فلو کرتا ہے ایکسٹرنل سرکٹ کے لیے وہ معلوم کرنا ہے۔ تو ریلیشن آپ یوز کر کے I ایکوز ٹو وی ڈیوائڈیڈ بائی اسمال آر پلس کیپیٹل آر، اور وی کی ویلیو 120، اسمال آر کے لیے 0.01، اور پلس کیپیٹل آر 1000
پھر سمپلیفائی کر کے ہمیں ملتا ہے 120 انٹو 10⁻³ ایمپیئر، لیکن 10⁻³ کے لیے ہمارے پاس پریفکس ہے ملی، تو یوں آپ اس آنسر کو لکھ سکتے ہیں I = 120 ملی ایمپیئر۔ اگلا جو نومیریکل ہے، نومیریکل جس میں وہ بتاتے ہیں کہ 3 arms of a Wheatstone bridge are of 75 ohms each. What is the resistance of the fourth arm؟ تو اس کا مطلب ہے 3 رجسٹرز کے رجسٹانسز آپ کو دیے گئے ہیں، جبکہ ایک کے لیے آپ نے معلوم کرنا ہے۔ تو پہلا رجسٹنس ہے 75 ohm، دوسرا ہے 75 اور تیسرا بھی 75 ohm ہے۔ ریکوائرڈ ہے فورتھ رجسٹنس، تو ویٹسٹون برج پرنسپل آپ یوز کر دیں R4 = R2 R3 / R1 پہ یہاں پر ویلیوز پلگ کر کے 75 × 75 / 75 لگا دیں اور سمپلیفائی کر کے آپ کو ملے گا 75 ohms۔ تو یوں فورتھ رزسٹنس = 75 ohms ہوگا۔ تو کہیں پہ بھی کوئی مسئلہ ہو، کویشچن ہو، سارے نومیریکلز آسان ہیں، لیکن کسی کو کوئی پرابلم ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جانے سے پہلے ایک کام کر دیں، وہ ہے سبسکرائب۔